بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی تاریخ کے لیسن نمبر 20 اور چیپٹر نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ آج ہمارا عنوان کلہوڑوں اور تالپوروں کا سندھ میں اختیار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 87 نکال لیجیے۔ یہاں ایڈنگ آپ کو مل رہی ہے کہ سندھ میں کلہوڑوں اور تالپوروں کا عروج۔ کلہوڑوں نے سندھ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر 1701 سے 1783 تک حکومت کی۔ کلہوڑا حکمران کلہوڑا عباسی یا کلہوڑا نواب کہلاتے تھے۔ کلہوڑا خاندان میں میاں غلام شاہ کلہوڑا بہت مشہور ہوئے، جنہوں نے ہندو مراٹھوں کے خلاف 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی امداد کی۔ کلہوڑا خاندان کے کئی حکمرانوں نے سندھ پر حکومت کی۔ اس خاندان کا آخری حکمران عبدالنبی کلہوڑا تھا۔ سندھ کے ادب، آرٹ اور نظام پاشی میں بہتری لانے میں کلہوڑا خاندان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1783 میں ہیلانی کی لڑائی کے بعد تالپوروں نے کلہوڑوں کی حکومت ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تالپور کا تعلق بلوچ قبائل سے تھا جو سندھ میں آباد ہوئے۔ دونوں خاندانوں کی لڑائی کی وجہ سے سندھ کا امن تباہ و برباد ہو گیا۔ آخرکار مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے میر فتح علی خان تالپور سندھ کے نئے حکمران بنے۔ اس طرح ایک خوفناک لڑائی کا اختتام ہوا۔ تالپور نے 1783 سے 1843 تک حکومت کی۔ 1883 میں جنرل چارلس جیمز نیپر کی قیادت میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تالپور خاندان کا تختہ الٹ کر سندھ کی حکومت سنبھال لی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنی ایکسرسائز کا سوال نمبر 5 سندھ میں کلہوڑا اور تالپور خاندان کیسے برسر آئے، اس سوال کے جواب کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب آپ کو جو چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ اس کا جواب ہے۔ اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔